اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 34 اور مستحب نمازوں کے فقہی احکام بیان ہو رہے تھے، اور آج سے ہم نافلہ نمازوں کے احکام شروع کریں گے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نوافل یا نافلہ، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ نافلہ کے معنی کیا ہے. اس کے معنی ہے اضافی چیز، یعنی ثواب میں اضافہ، یعنی ایک زائد نماز کے ذریعے آپ اپنے ثواب میں اضافہ کیجیے. یعنی نافلہ پسندیدہ عمل کو کہتے ہیں، نیک عمل کو کہتے ہیں کہ جو کہ واجب نہیں ہوتا. اچھا، اتنا اور بتا دیا جائے کہ صرف نمازوں ہی کے لیے نافلہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن نے اولاد یعنی بیٹے اور پوتے کو بھی نافلہ کہا ہے. باقاعدہ سورہ انبیاء کی جو آیت نمبر 72 ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. یعنی ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیے اور ان کے بعد ان کو یعقوب عطا کیے. یعنی نافلہ باپ کو، نافلہ جو ہے اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی قرآن نے کہا ہے. تو اس لحاظ سے صرف اس کا اطلاق صرف نمازوں پر نہیں ہوتا، البتہ فقہ کے اندر مستحب نمازیں اور اس سے بھی بڑھ کر نوافل یومیہ کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے لفظ نافلہ کا. اچھا، جو نوافل یومیہ ہیں یعنی جو روزانہ پڑھے جاتے ہیں، ان کو رواتب بھی کہا جاتا ہے. رواتب تو یعنی رواتب انہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہیں مسلسل اور روزانہ یعنی مستمر طور پر اس کو انجام دینا ہوتا ہے، روزانہ انجام دینا ہوتا ہے، مسلسل انجام دینا ہوتا ہے. جس کا حکم ہے کہ روزانہ ان نوافل کو پڑھا جائے. تو نوافل یومیہ ہر واجب نماز کے ساتھ جو نافلہ نمازیں ہیں، اور اسی کے اندر نماز شب بھی شامل ہو جاتی، یہ رواتب کہلاتی ہیں. اچھا، دیکھیے، نوافل کے بہت فائدے، اتنے فائدے کہ بڑے بڑے مقامات تک کو انسان حاصل کر سکتا ہے نوافل کے ذریعے. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اسراء میں باقاعدہ پیغمبر کے لیے آیات آئی ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یعنی رات کے ایک حصے میں آپ نماز شب پڑھیں، اور یہ خاص آپ کے رب نے آپ کو زیادہ کر کے عطا کی ہے، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی تاکہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے. نافلۃ لک یعنی پیغمبر کے لیے بھی بات کہی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر پر یہ نماز واجب ہوا کرتی تھی. تو مقام محمود پیغمبر کو عطا ہونا تھا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ان نوافل کو انجام دیتا رہے تو وہ خود بھی بہت سے بڑے مقامات روحانیت میں حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں. اور یہ بات اور بتا دی جائے کہ دیکھیے، ہر مستحب کا روحانیت میں ایک حصہ ہے، ہر مستحب کا.
جب یہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی یہ بات فرماتے تھے کہ ہر مستحب کا روحانیت میں ایک حصہ ہے، اور جتنے بھی مستحبات پہ آپ عمل کر لیں گے اتنا روحانیت کا حصہ مکمل ہو جائے گا، اور جتنے مستحبات پر عمل رہ جائے گا اتنا حصہ روحانیت کا نامکمل رہ جائے گا۔ مثلا اگر میں اپنی طور پر مثال دوں کہ مثال کے طور پر اگر 1,00,000 مستحبات ہیں مثلا، اور آپ نے 99,999 جو ہے وہ آپ نے مستحبات پہ عمل کر لیے، کوئی ایک مستحب پھر بھی رہ گیا تو روحانیت کا اتنا حصہ نامکمل رہ جائے گا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ خواہ ایک بار ہی صحیح عمل کر لینا چاہیے مستحبات پہ، لیکن کچھ مستحبات ایسے ہیں کہ جن کو روزانہ، جب ہی ان کو رواتب کہا جاتا ہے کہ روزانہ عمل کرنے سے روحانیت ترقی کرتی، تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنا تھا کہ قضا انجام دینی چاہیے، جو قضا بھی انجام نہ دے سکے تو پھر وہ آٹے وغیرہ کا بھی آپ کو حساب بتایا گیا تھا۔ تو کسی بھی صورت اس کا ثواب انسان ہاتھ سے جانے نہ دے، اور اس کی ایک عجیب روحانی اثرات ہیں۔ انسان خود مشاہدہ کرے کہ کتنا وہ اس کو اپنے اندر نورانیت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اگر نوافل یومیہ کو وہ ادا کرنا شروع کرے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نوافل جو ہیں نماز میں کمی بیشی کا جبران کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے اس بات کی کہ ہمارا خشوع و خضوع قائم رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ہم نے نماز شروع کی، ادھر خیال دماغ میں، یعنی وادیوں کے اندر دماغ بھٹک رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات پوری رکعت ختم ہو جاتی ہے اور پھر انسان کو احساس ہوتا ہے ارے میں یعنی کہاں میرا دماغ گیا ہوا تھا۔ اور روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے جس پہ ہماری پوری پچھلے سالوں میں نشستیں ہو چکی ہیں کہ نمازوں کو قبول کیسے کروائیں، ان کے طریقوں پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی آیا تھا کہ روایات میں یہ بات آئی کہ جس قدر انسان کا نماز میں خشوع و خضوع زیادہ ہوگا اسی قدر اس کی نماز مقبول ہوگی۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں تو خشوع و خضوع سے تقریباً خالی ہیں، تو یہ نوافل اگر اس کے بعد انجام دیے جائیں تو یہ اس کمی کا جبران کر دیں گے، یعنی وہ ساری خشوع و خضوع والی نماز بنا کر بارگاہ الہی میں قبول کروا دیں گے یہ نوافل۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا دماغ میں رکھنا چاہیے، اس کو ہر صورت میں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ ریلیکسیشن بھی ہیں جو ابھی آگے چل کر آئیں گی، بعض اوقات نوافل کی رکعات میں کچھ کمی کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا ہے، وہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو منتہی الاعمال ہے شیخ عباس قمی کی، اس میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس میں باقاعدہ یہ والی روایت آئی ہے کہ خدا نوافل کے ذریعے، امام فرماتے ہیں خدا نوافل کے ذریعے تمہاری نمازوں کے نقصان کا ازالہ کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی نمازوں میں جو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی چیز بھول گئے، یاد بھی نہیں رہی آپ کو کہ آپ اس کا کوئی سد باب کرتی، دماغ سے نکل گئی، نماز میں کتنی ایسی کمی بیشیاں ہوتی رہتی، کتنے ایسے ہمارے بلکہ اعمال بھی ایسے ہوتے رہتے ہیں کہ جو نمازوں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ خود نماز میں کمی اور نقص کا سبب بنتے ہیں کہ نماز اس انداز سے قبول نہیں ہو رہی ان اعمال کے باعث، تو یہ نوافل اس کا بھی جا کر جبران کرتے ہیں۔ اور اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی نے اس کی دوسری جلد میں باقاعدہ ایک حدیث نقل کی ہے جسے حدیث قرب نوافل کہا جاتا ہے، اور یہ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے، اور ہمارے دو اماموں سے، پانچویں اور چھٹے امام دونوں سے یہ روایت حدیث قرب نوافل نقل ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور دونوں ائمہ نے پیغمبر اسلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حدیث قرب نوافل کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے کہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی گویا اس شخص کا ہر عمل رضائے الہی اور رضائے پروردگار کے مطابق انجام پانے لگتا. یہ حدیث قرب نوافل ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کو یہ مقام عطا ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ اس طرح سے نوافل کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو شیطان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. پروردگار گویا ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کے جیسا کہ روایت کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے سمجھانے کے لیے کہ اس کا ہر عمل رضا الہی کے مطابق انجام پاتا ہے، تو شیطان کا عمل دخل پھر وہاں پر کیسے ہوگا؟ اچھا، بہت سارے افراد ظاہر ہے جب یہ اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری تو قضا نمازیں ہی اتنی زیادہ ہیں، تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم نوافل پڑھیں مگر ادھر قضا نمازوں کا بوجھ بھی ان کے سامنے ہوتا ہے. تو سوال دماغ میں آتا ہے کہ کیا نافلہ کے بجائے اپنی قضا نمازیں اتار دیں، یہ بہتر نہیں ہے ہمارے لیے؟ تو دیکھیے، پہلے تو اس طریقہ کار کو دیکھنا چاہیے، قضا بھی اتار دے مختصر طریقے سے. جب قضا نمازوں کے احکام ہم نے بیان کیے تھے تو قضا نمازوں کو مختصر ترین طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بھی بیان ہوا تھا، جس میں سارے مستحبات کو نکال کر صرف واجبات پر اکتفا کیا جاتا ہے. تو کوشش تو پہلے یہ کریں کہ قضا نمازوں کو مختصر طریقے سے، تاکہ وہ ذرا جلد سے جلد انجام پا جائیں، انسان کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے، وہ بھی انجام دیں. اور نوافل میں سے بھی بعض نوافل کو، جیسے کہ آگے چل کر تفصیل میں اس کا ذکر آئے گا، میں کمتر رکعت پر اختصار بھی کیا جا سکتا ہے. بعض نوافل کو، وہ بھی ابھی خیر آگے چل کر آئے گی بات. تو پہلے تو کوشش یہی کریں کہ کسی بھی طریقے سے ان نوافل کو بھی انجام دیں یا اور قضا نمازیں بھی پڑھ لیں. اگر یہ دونوں ممکن نہیں ہیں، یعنی مختصر ترین طریقے سے قضا نماز کے ساتھ مختصر رکعت کے ساتھ نوافل، جس کی تفصیل آگے آئے گی، یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اپنی قضا نمازیں اتارنا زیادہ بہتر ہے. اور اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی حساب بتایا تھا کہ زیادہ پیسے ہیں تو ہر 2 رکعت کے بدلے 3 پاؤ آٹا دے، تو وہ کافی حساب کتاب بن رہا تھا، 20-25 ہزار روپے سے اوپر. اور اگر روزانہ کے 1.5 کلو کے اعتبار سے دے گا، یعنی پیسوں کو اس کا قائم مقام بنا لے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو 2-2.25 ہزار کے اندر ایک مہینے کا اس کا ہو جائے گا. تو بہرحال کسی بھی طریقے سے اس کو ضائع ہونے سے، اس ثواب کو ضائع ہونے سے بچائے، چاہے وہ مد دے کر حاصل کرے یا مختصر ترین طریقے سے حاصل کرے. یعنی رکعت میں جو کمی ہو جاتی ہے بہت سے نافلہ کے اندر، اس کے طریقے سے، یا دونوں کو ملا کر کرنا چاہے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں اور دونوں میں سے صرف یہ ہو کہ یا تو نافلہ پڑھیں یا قضا نمازیں پڑھیں، تو بہرحال قضا نمازیں پڑھنے کا ہی ثواب اور بہتری اسی کے اندر رہے گی کہ آپ اپنے واجبات اتار دیں. اچھا، اب جو نوافل ہیں ان کی 3 اقسام ہیں. یہ ایک دفعہ آپ سمجھ لیں گی تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی. نوافل کی 3 اقسام ہیں. ایک تو کہلاتی ہے نوافل الرواتب. الرواتب، اس میں واجب نمازوں کے بعد ان کے ساتھ جو نافلہ نمازیں ہیں، ہر واجب نماز کے ساتھ اس کی کچھ نوافل ہیں، وہ رواتب کہلاتے ہیں. اور نماز شب کی جو 11 رکعت ہیں یہ ہیں. یعنی یہ ملا کر روزانہ کے رواتب جو ہیں یہ 34 رکعت ہیں. 34 رکعت اور 17 رکعت واجب والی ملا کر 51 رکعت بن جاتی ہیں. یہ پہلی قسم ہے نافلہ نمازوں کی، جنہیں رواتب کہا جاتا ہے. اچھا، دوسری قسم ہے ان نوافل کی جن کا کوئی خاص وقت یا خاص زمانہ معین ہے، لیکن وہ رواتب میں سے نہیں ہے. یعنی وہ روزانہ پڑھنے والی چیزیں نہیں ہیں، وہ واجب نمازوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں. یہ موقتہ ہیں، نوافل موقتہ، اور غیر الرواتب، یعنی رواتب سے ہٹ کر. یہ کون سی ہیں؟ یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کا وقت تو مقرر ہے، وقت یا تاریخ. مثلا نماز غفیلہ کا خاص وقت ہے مغرب اور عشاء کے درمیان،
لیکن وہ رواتب میں سے نہیں. نماز وحشت قبر کا وقت مقرر ہے, یہ تدفین کی رات ہی کو پڑھی جائے گی, لیکن یہ رواتب میں سے نہیں. اسی طریقے سے مثلا صلاۃ الرغائب ہے, لیلۃ الرغائب میں وہ یعنی رجب کی پہلی شب جمعہ کی جو نماز ہے, دیکھا جائے تو اس میں خاص ایک لحاظ سے دن مقرر ہے اس کا یا وقت مقرر ہے اس کا, لیکن وہ رواتب میں سے نہیں. نماز عید غدیر, عید غدیر کے دن ہی پڑھی جائے گی, لیکن یہ یعنی اس کی کوئی خاص تاریخ ہے 18 ذی الحجہ, لیکن یہ رواتب میں سے نہیں. اسی طرح سے مثلا ہر مہینے کی جو اول ماہ کی نماز ہے وہ رواتب میں سے نہیں. تو اس طرح کی جو نمازیں ہیں, چاہے وہ زمانہ جس کا مقرر ہو یا جس کا کوئی وقت مقرر ہو, لیکن واجب نمازوں سے اس کا تعلق نہ ہو اور یہ روزانہ پڑھے جانے والی بھی نہ ہو, تو یہ دوسری قسم میں آتی, جس کا وقت یا تاریخ مقرر ہے لیکن وہ رواتب میں سے نہیں, جن کی ابھی مثالیں آپ نے سنی. اچھا, تیسری قسم بنتی ہے نوافل کی جو رواتب میں سے بھی نہیں ہے اور جن کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں, نہ رواتب میں سے ہیں نہ کوئی خاص وقت اور زمانہ مقرر ہے. مثلا نماز جعفر طیار آپ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں, کوئی دن مقرر نہیں. نماز توبہ آپ کسی بھی وقت, کسی بھی دن, کسی بھی زمانے کے اندر پڑھ سکتی ہیں. نماز مغفرت والدین جب چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں. نماز حاجت جب چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں. اور نماز شفائے مریض یعنی مریض کی شفا کے لیے کوئی سی 2 رکعت آپ نماز پڑھ رہی ہیں, ایک نماز مبتدعہ بھی کہلاتی ہے, یعنی جو کوئی سے بھی کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ کا دل چاہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں, 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں قربتاً اللہ, کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں, کوئی وقت مقرر نہیں. تو یہ تیسری قسم بنتی. یعنی پہلی قسم کیا بنی, جو کہ نوافل الرواتب کہلاتی, کہ جس میں روزانہ کی واجب نمازوں کے ساتھ ان کے نافلہ ہیں اور نماز شب اس کے اندر شامل. دوسری کے اندر قسم میں وقت مقرر یا دن مقرر ہوتا ہے لیکن وہ رواتب میں سے نہیں. تیسری قسم وہ ہے کہ جو کہ نہ نوافل یومیہ میں شامل ہیں, نہ رواتب میں ہیں, اور نہ ان کا کوئی وقت اور تاریخ مقرر. یہ 3 اقسام اس لحاظ سے بنتی. اچھا, اب اس کے اندر ان نوافل کی قضا جو ہے, کن نوافل کی قضا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ, کون سے نوافل کی قضا کے طور پر کس کو انجام دینا ہوتا ہے؟ تو جناب یہ صرف پہلے تو ہاں یہ بات بتا دی جائے, یہ بھی روایتوں کے اندر یہ بات خاص طور پر آئی ہے کہ جس وقت بندہ اپنے نوافل کی قضا کو انجام دیتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کے اوپر فخر و مباحت کا اظہار کرتا اور کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو, اس نے یہ اس چیز کی قضا بجا لا رہا ہے جو میں نے اس کے اوپر واجب بھی نہیں کی, اور فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس عمل کی بنیاد پر اس کو بخش دیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو نوافل کی قضا انجام دینا یہ خود بڑی تاکیدی چیز ہے, نوافل کی قضا. تو اور بعض روایات کے اندر تو نوافل کی قضا نہ کرنے کو مکروہ بھی شمار کیا گیا, سوائے اس سے فقط ان نوافل کی قضا کی تاکید نہیں ہے جو پچھلی دفعہ بھی آیا تھا, جو بیماری کی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھے, جو بیماری کی وجہ سے مریض نے چھوڑے ہیں, ان نوافل کی قضا کی تاکید نہیں, ورنہ نوافل کی قضا کی تاکید بھی آئی. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نوافل جس کے قضا ہو جائیں, فوت ہو جائیں, نہ پڑھے تو خدا کے نزدیک وہ سنت رسول کا استخفاف کرنے والا شمار کیا جاتا ہے. تو جن نوافل کی قضا ہے وہ نوافل الرواتب کی قضا ہے, یعنی نوافل یومیہ جو ہر نماز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں, ان کی بھی آگے چل کر تفصیل آ رہی ہے. اور نماز شب کی بھی قضا ہے, یعنی اگر کوئی شخص نماز شب نہ پڑھ سکے کسی رات تو اگلے دن کسی بھی وقت نماز شب پڑھ سکتا ہے, دن میں بھی پڑھ سکتا ہے قضا کے طور پر. اچھا, اس کے بعد جو دوسری قسم ہے, دوسری قسم کہ جن کا
وقت مقرر یا تاریخ مقرر تھی لیکن وہ رواتب میں سے نہیں تھے اور وہ آپ سے مس ہو گئے. مثلا نماز اول ماہ تاریخ نکل گئی اور آپ کو پتہ چلا ارے مثلا آج پہلی جمادی الثانی ہے, اس کی جو کسی شخص کی یہ اول ماہ کی نماز جو ہے وہ نہ پڑھے اور وقت نکل جائے اور اگلے دن اس کو یاد آئے, تو اس کی کوئی قضا تو نہیں ہے لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کی قضا کر سکتا ہے. دوسری قسم جو ہے نوافل کی, رجائے مطلوبیت کی نیت سے. مثلا لیلۃ الرغائب کی جو نماز ہے وہ نکل گئی, رجب کی پہلی شب جمعہ کی جو نماز ہے, اب بعد میں یاد آ رہا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ ارے مجھ سے چھوٹ گئی, کاش میں پڑھ لیتا اس کو, تو اب بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے بعد میں جب بھی یاد آئے تم قضا کر سکتے. اگرچہ اس کی قضا کا ویسے شرعی حکم نہیں ہے لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے جائز. مثلا نماز شب قدر, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز شب قدر کیا ہم آج کل بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, رجائے مطلوبیت کی نیت سے آج بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, سوائے ایک صرف نماز ایسی ہے جس کی تفصیل اپنے مقام پر اگلی کلاس کے اندر آئے گی کہ جس کی کوئی قضا نہیں, اور وہ ہے نماز غفیلہ. نماز غفیلہ اگر مس ہو گئی تو اس کی کوئی قضا نہیں, کسی بھی نہیں. آغا سیستانی فرماتے کسی بھی نیت سے اس کی قضا نہیں کر سکتے, بس گئی تو گئی. تو یہ دوسری قسم ہے, اس میں رجائے مطلوبیت کی نیت سے ان کی قضا ہوتی. اور تیسری جو نوافل ہے جو نہ رواتب میں سے ہیں نہ ہی ان کا کوئی وقت اور تاریخ ہے, تو ان کی کوئی قضا نہیں. جیسے نماز وحشت قبر ہے, اس کے علاوہ اور جو نماز جعفر طیار ہے, جب ان کا کوئی وقت ہی مقرر اس لحاظ سے نہیں ہے, کوئی خاص وقت ہی مقرر ہو, جیسے نماز جعفر طیار کو بھی لے لیں, اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے, تو اس کی ادا اور قضا کی کوئی معنی نہیں, جب چاہیں پڑھیں جب چاہیں نہ پڑھیں, تو قضا کا کوئی تصور نہیں ہے اس کے اندر. اچھا, اب نوافل یومیہ کی تعداد اور ان کی رکعات کی تعداد کیا ہے؟ خود نوافل یومیہ کتنی ہیں؟ دیکھیے, مستحب نمازوں کے متعلق یہ بات حکم ہے کہ مستحب نمازیں جتنی بھی پڑھیں ثوابی ثواب, جتنی بھی پڑھیں اور جب بھی پڑھیں. ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں اصل میں بہت سی مستحب نمازوں کے لیے ریسٹرکشن ہے کہ فلاں وقت میں نہ پڑھی جائے اور فلاں وقت میں نہ پڑھی جائے. بہت سے لوگ ہمارے بھی تھوڑے اس سے ان کے ظاہر چیزیں اخبارات اس میں آ رہی ہوتی ہیں تو متاثر ہوتے ہیں, تو پوچھتے ہیں کہ ہمارے تو کوئی وقت ایسا نہیں جس میں نمازوں کو نہ پڑھا جا سکے. تو مستحب نمازوں کا ہمارے ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی ایسا مکروہ وقت نہیں ہے, اور جتنی بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی عدد بھی مقرر نہیں. الصلاۃ خیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر. نماز بہترین موضوع ہے, جو چاہے جتنی چاہے کم پڑھے, جتنی چاہے زیادہ پڑھے, اس کی مرضی. باقاعدہ روایتوں میں یہ بات آئی. تو 17 رکعت تو نماز یومیہ واجب ہیں اور 34 رکعت یہ سنت ہیں جو نوافل کہلاتے ہیں. یعنی عام دنوں میں یہ ملا کر ٹوٹل 51 رکعت بنتی ہیں واجب و سنت, لیکن جمعے کے دن یہ تعداد بڑھ کر 55 رکعت ہو جاتی ہے. 51 رکعت ہوتی ہے ویسے, لیکن جمعے کے دن جمعے کے جو وقت کے جو نافلہ ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ 55 رکعت کی تعداد ان کی بن جاتی ہے. اچھا, مسافر جو ہے اس کے لیے جمعے کے دن کی جو تعداد رکعت ہے وہ مسافر کے لیے 17 سے گھٹ کر 11 رہ جاتی. جو 17 رکعت واجب نماز ہے نا, مسافر کے لیے نمازیں قصر ہو جاتی ہیں, تو 4 رکعتی نماز میں سے 3 نمازوں کے اندر 2 رکعتیں مائنس ہو جائیں گی. تو 17 میں سے جب 6 نکل گئے تو 11 رکعت بنی, اور سنت نمازیں 34 سے گھٹ کر 18 رہ جاتی. دیکھیے, ویسے عام طور پہ کیا ہے, فجر کے نافلہ 2 رکعت ہیں, ظہر کے 8 رکعت ہیں, عصر کے 8 رکعت ہیں, مغرب کے 4 رکعتیں ہیں, اور عشاء کے نافلہ جو 2 رکعت بیٹھ کے پڑھے جاتے ہیں اور وہ 1 رکعت شمار ہوتے ہیں, گنتی میں 1 شمار ہوتے ہیں. عشاء کا جو نافلہ ہے وہ
آقا سیستانی کے فتوے میں، نہیں پہلے آقا خوئی کا فتویٰ بتا دوں. آقا خوئی کے فتوے میں لازم ہے کہ عشاء کا نافلہ 2 رکعت بیٹھ کر ہی پڑھنا. اگر بیٹھ کر کسی نے نہیں پڑھا تو آقا خوئی فرماتے تھے کہ اس کا نافلہ باطل. آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا. آیت اللہ خامنہئی بھی فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر ہی پڑھنا. امام خمینی البتہ اختیار دیتے تھے کہ چاہیں تو 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لیں، چاہے 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں، آپ کی مرضی. یعنی ان کے اختیار تھا. آقا خوئی تو اس اختیار کے نہ ہونے کے اس قدر قائل تھے کہ وہ کہتے تھے اگر آپ نے کھڑے ہو کر نافلہ عشاء پڑھا آپ کی نماز باطل. لیکن امام خمینی اختیار دیتے تھے اس کا، اور آیت اللہ خامنہئی بالکل اختیار نہیں دیتے، اور آیت اللہ سیستانی احتیاط واجب کی بنا پر کہتے نہیں بیٹھ کر ہی پڑھا جائے گا. اچھا، اب یہ تھوڑی سی ذرا خشک ٹائپ کی گفتگو آ رہی ہے، لیکن یہ آپ کی ایک بیس بنتی جا رہی ہے، آگے چل کے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. سفر میں کون سے نافلہ پڑھنے چاہیے؟ دیکھیے اکثر وہ بیشتر لوگوں کے آج کل زیارات کے سفر بہت ہوتے ہیں، حج و عمرے کے سفر بہت ہوتے ہیں، اور کسی بھی شہر کے اندر بمشکل ہی 10 روز سے زیادہ کا قیام ہوتا ہے. تو 10 روز سے کم کا قیام ہو تو نماز قصر ہوتی ہیں، یعنی وہ مسافر شمار ہوتا ہے. تو روزانہ کے جو نوافل ہیں، جیسے کہ پہلے ابھی بیان ہوا کہ فجر کی 2 رکعت ہوتی ہیں، ظہر کی 8 رکعت ہوتی ہیں، عصر کی 8 رکعت ہوتی ہیں، مغرب کی 4 رکعت ہوتی ہیں، اور نافلہ عشاء 2 رکعت بیٹھ کر جو کہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی. اچھا، سفر میں کون سے نافلہ پڑھنے چاہیے؟ لیکن سفر کی حالت میں جیسے بھی بیان ہو رہا تھا، لوگوں کے پاس ٹائم بھی بہت ہوتا ہے. یعنی مثلا گئے ہیں سفر پہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو عبادات ہی کا سفر ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ نافلہ نمازیں بھی ہم پڑھ لیں، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں نافلہ نمازیں پڑھ لیں. سفر میں ظہر اور عصر کے نافلہ ساقط ہیں. ظہر اور عصر کے نافلہ یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ جن نافلہ کی اجازت ہے. نہیں، پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سفر میں کون کون سے نافلہ پڑھنے چاہیے. تو سفر میں مغرب اور فجر کے نافلہ تو ثابت ہے. مغرب اور فجر کے، یعنی فجر کے 2 رکعت اور مغرب کی 4 رکعت، تو یہ 6 رکعت ہو گئی، یہ تو بالکل ثابت ہے، اور یعنی یہ پڑھنے چاہیے. اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو مستحب ہے، یہ ساقط نہیں ہے. یعنی فجر کے نافلہ پڑھے اور جو مغرب کے نافلہ ہیں، فجر اور مغرب یہ بالکل ثابت شدہ نافلہ ہیں، مستحب ہے ان کا پڑھنا. اچھا، ترتیب کیا؟ یعنی فجر سے پہلے فجر کے نافلہ پڑھیں اور مغرب کے بعد جو ہے وہ 4 رکعت جو ہے وہ نافلہ پڑھیں. نہیں وہ ایسے ہی رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو سفر میں نافلہ شب جو ہے، یعنی جیسے نماز شب کی جو 11 رکعت ہیں، یہ بھی ساقط نہیں ہے. بالکل آپ نماز سفر میں بھی، چاہے اپنے وطن میں ہو، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، یہ ساقط نہیں. جب بھی آپ وہ سنتی ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ نماز شب کی دعا میں جو ہے وہ مجھے یاد رکھنا. یعنی یہ اس میں تو کتنے ہی ایسے گزرے تھے کہ جس کے اندر 10 روز سے زیادہ بہت سی جگہوں پر ان کا قیام جو ہے وہ نہیں تھا، حتیٰ کہ میدان کربلا میں بھی 10 روز کا قیام نہیں تھا. تو یہ ساقط نہیں ہے، اور سفر میں بھی آپ کو نافلہ پڑھنا. تو یہ 3 نمازیں سمجھیں ایک لحاظ سے. فجر اور مغرب کے نافلہ یہ مستحب ہیں ویسے ہی جیسے اپنے وطن میں ہیں، اور نماز شب یہ بالکل ویسے ہی جیسے اپنے وطن میں. اچھا، کچھ سفر میں نافلہ ممنوع ہے، منع ہے، جیسے ظہر اور عصر کے نافلہ یہ ساقط ہے، ساقط. اچھا، اگر کوئی نافلہ کے عنوان سے، یہ اگرچہ سفر میں ساقط ہے ظہر عصر، لیکن کوئی کہے میں پھر بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت وقت ہے، تو یہ عام مستحب نماز کے طور پر پڑھ سکتا ہے. نافلہ کی نیت نہیں کر سکتا، نافلہ ظہر اور عصر کی. یعنی عام مستحب نماز پڑھتے رہو، یعنی 8 رکعت تھے نا تو 2 رکعت کر کے 4 پڑھ لو، عام مستحب نماز. زیادہ عبادت کا ظاہر شوق ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح سے جو ہے
وہ پڑھی جاتی ہے اگر نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں بس صرف عام مستحب نماز کی نیت کر لو. لیکن اگر کسی نے یہ ساقط جو ہے ظہر اور عصر کے نافلہ، علماء فرماتے ہیں اگر نافلہ کی نیت سے ان کو پڑھا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا. گناہ گار ہے. اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی، جیسے نماز قصر. آج کل جو بہت انٹلیکچوئلزم کا ایک جو ہے دور چل پڑا ہے، ہر شخص مفکر اور بہت بڑا وہ بن گیا ہے فیس بک وغیرہ پہ بیٹھ کے، تو اکثر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی آج کل سفر اتنے آسان ہو گئے ہیں، جہاز میں بیٹھے وہاں پہ پہنچ گئے، کوئی مسئلہ اور مشکل نہیں ہے. پہلے زمانے میں سفر مشکل ہوتے تھے تو قصر نماز کا حکم تھا. نہیں، یہ عظیمت ہے. یعنی نماز کو 4 رکعت سے 2 رکعت کرنا یہ حکم خدا کے طور پر اس سہولت کا لینا آپ کے لیے واجب ہے. اگر آپ نے نہیں لیا تو آپ کی نماز باطل ہے. آپ نے کہا میں 2 کے بجائے 4 ہی پڑھوں گا ظہر کی، سفر میں بھی، نماز باطل. تو یہ بھی جو ہیں نافلہ ظہر و عصر یہ ساقط ہے. ان کو نافلے کی نیت سے پڑھنا گناہ ہو جائے گا کیونکہ اس کو پروردگار عالم نے ساقط کیا. تو یہ دونوں نافلہ ساقط ہیں، اور اس کے علاوہ جو جمعے کے جو 4 نوافل ہیں یہ بھی سفر میں ساقط ہو جاتے ہیں. اب چیز بچتی ہے وہ ہے کہ سفر میں نماز عشاء کا نافلہ پڑھنے کا کیا حکم. بعض مراجع یہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کا نافلہ بھی سفر میں ساقط ہے اور اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، جس میں آیت اللہ خامنئی بھی شامل ہے. وہ کہتے ہیں نافلہ عشاء کو سفر میں نہ پڑھیں. اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ قربت کی نیت سے نہ پڑھیں، البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں یعنی باقاعدہ میں نافلہ عشاء مستحب کی نیت سے کہہ رہے ہیں، مستحب کی نیت سے اس کو نہ پڑھیں بلکہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں. زیادہ تر علماء کا نظریہ نافلہ عشاء کے متعلق یہی ہے. اور امام خمینی تو فرماتے تھے کہ افضل یہ ہے کہ سفر میں نافلہ عشاء نہ پڑھا جائے. اور آیت اللہ خامنئی نے فرمایا کہ نہ پڑھیں اس کو، نافلہ عشاء سفر میں نہیں پڑھیں. تو بہرحال اب ایک اگر ہم خلاصہ کر دیں، مسافر کے لیے سفر میں فجر اور مغرب کے نافلہ یہ تو مستحب ہے پڑھنا، اور اسی کے اندر آپ نماز شب کی 11 رکعت بھی شامل کر لیں، یہ بھی مستحب ہے. اور ظہر اور عصر کے نافلہ ساقط ہیں، اور عشاء کے نافلہ کو آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ نہ پڑھیں اس کو. یعنی مسافر کے لیے ایک آپ کے دماغ میں رہے کہ اسے کون سے نافلہ پڑھنے ہیں، کون سے نافلہ ساقط ہیں، کون سے نافلہ مستحب ہونا ثابت نہیں اور رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے اس کا ایک خلاصہ بن گیا. تو اچھا اتنی بات اور بیان ہو جائے کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جو مومن کی نشانیاں بھی جس کے اندر بتائی گئی، کہیں اس کی تعداد 51 رکعت بیان ہوئی ہے، کہیں 50 رکعت بیان ہوئی. تو وہ زیادہ تر وہی والا مسئلہ اس کے اندر ہے کہ نافلہ عشاء کو اگر 2 رکعت بیٹھ کر اگر پڑھیں تو وہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے. تو کہیں اس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، کہیں کاؤنٹ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے 50 اور 51 روایتوں کے اندر ایک فرق جو ہے وہ بنا. اچھا اب آ جائیے نوافل یومیہ کے اوقات کیا ہیں. یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اور بعض اوقات بڑا کنفیوزنگ بھی ہوتا ہے. توضیح المسائل بھی پڑھیں تو اکثر ذرا دماغ تھوڑا سا چکرا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص ظاہر آپ نے اتنی تاکید سنی تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نافلہ کا وقت کون سا ہوتا ہے، کب نافلہ کا وقت شروع ہوتا ہے، کب نافلہ کا کس نماز کے نافلہ کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اور کب نافلہ کا وقت فضیلت کب سے کب تک رہتا ہے. تو یہ ایک دفعہ بالکل کلیئر ہو جائے، یہ اکثر افراد کو کلیئر نہیں ہو پاتی ہے بات. تو دیکھیے ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ دن کی نمازوں کے نافلہ جیسے ظہر اور عصر کے نافلہ یہ واجب نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد واجب نمازوں سے پہلے پڑھے جائیں گے. یعنی مثلا 12:49 49 منٹس پہ آج نماز ظہر کا وقت شروع ہوا تھا کراچی میں. تو جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا آپ کے لیے مستحب یہ کہ اپنی واجب نماز کو آپ تاخیر میں ڈالیں اور پہلے 8 رکعت نماز نافلہ ظہر پڑھیں. مشکل سے 5 منٹ میں پڑھ لی جاتی ہیں 8 رکعت، یا 6 منٹ کے اندر پڑھ لی جائیں گی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12:55 پہ آپ جو ہے نماز ظہر پڑھیں گی. یہ مستحب ہے کہ پہلے نافلہ پڑھے جائیں اور اس کے بعد پھر واجب نماز پڑھی جائے. ظہر و عصر دونوں میں ایسا ہی ہے. عصر سے پہلے عصر کے نافلہ پڑھے جائیں 8 رکعت, پھر عصر کی نماز پڑھی جائے. اور رات کی نمازوں کے اندر یہ ہے کہ وہ بھی ان کا وقت شروع ہوتا ہے جب نماز واجب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. البتہ اس کے اندر واجب نماز مستحب ہے کہ پہلے پڑھی جائے اور نافلہ اس کے بعد پڑھا جائے. یعنی مغرب کی نماز کا جیسے ہی وقت آئے گا, اذان ہوگی, پہلے واجب پڑھی جائے, اس کے بعد نافلہ مغرب پڑھی جائے, پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر نافلہ عشاء پڑھا جائے. اور فجر کی نماز میں ابھی اس کی تفصیل تھوڑی سی آگے آئے گی کہ فجر کی نماز کے نافلہ کا وقت تو بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. ہاں, اس کا بھی ابھی مسئلہ ابھی آگے آتا ہے کہ اگر ظہر اثر ملا کے پڑھیں تو پھر نافلہ کب پڑھیں گے, وہ بھی ابھی آگے آئے گا. ترتیب سے ہم چل رہے ہیں تو وہ بیچ میں آئے گی چیز. تو نوافل یومیہ کے جو اوقات ہیں, دیکھیے ایک تو اصول یہ ہے کہ یہ جو نوافل یومیہ کا پورا ڈیوریشن ہے یہ واجب نماز کے وقت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور واجب نماز کے وقت ختم ہونے تک اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. نوافل یومیہ کا جو وقت ہے. اچھا, اب لیکن کچھ اوقات فضیلت بھی. اچھا, پہلے ہم شروع کرتے ہیں نافلہ ظہر سے. نافلہ ظہر کو صلاۃ اوابین بھی کہتے ہیں. اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے, نادم ہونے والے. باقاعدہ نافلہ ظہر کو صلاۃ اوابین بھی کہتے ہیں. بلکہ صلاۃ اوابین کے نام سے 2 نمازیں ہیں. ایک نماز حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی, صلی اللہ محمد محمد, 4 رکعتی نماز ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی, اس کو بھی صلاۃ اوابین کہتے ہیں. لیکن اصلاً جو ویسے نوافل کے اندر ہے وہ صلاۃ اوابین نافلہ ظہر ہے. اور یہ اتنی اہمیت ہے اس نافلہ ظہر کی کہ باقاعدہ پیغمبر اسلام نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نماز کی بہت زیادہ تاکید کی تھی. یا علی علیک بصلاۃ اللیل, علیک بصلاۃ اللیل, علیک بصلاۃ اللیل. پہلے یہ فرمایا کہ علی نماز شب پڑھو, نماز شب پڑھو, نماز شب پڑھو. اس کے بعد پھر کہا کہ اے علی وعلیک بصلاۃ الزوال, علیک بصلاۃ الزوال, علیک بصلاۃ الزوال. 3 مرتبہ فرمایا کہ تم نافلہ ظہر پڑھو, نافلہ ظہر پڑھو, نافلہ ظہر پڑھو. تو یہ بہت تاکید آئی ہے. حضرت امیر کو پیغمبر نے اس کی تاکید کی تھی اور 3 مرتبہ تاکید کی تھی, جو کہ خود ہمارے لیے تاکید بنتی ہے. اچھا, اب نافلہ ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ تو یہ اپنی واجب نماز کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہی زوال ہوا فوراً نافلہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اب آپ نماز ظہر پڑھنے کے بجائے 8 رکعت نافلہ ظہر پہلے پڑھیں اور اس کے بعد پھر نماز ظہر پڑھیں. اچھا, یہ چلنا شروع ہوگا اور یہ نافلہ ظہر کا وقت ختم کب ہوگا؟ ظہر کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جتنی دیر میں یہ نافلہ پڑھی جاتی ہے تب تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی سمجھیں کہ یہ بھی قضا ہونے کے وقت تک اس کا وقت چلے گا. یہ تو ہو گیا یعنی جو شروعات ہے, بگننگ, اور اس کا اینڈ کب ہوتا ہے یہ تو آپ نے بہت بڑا ایک مارجن آپ کو مل جاتا ہے اس میں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ نافلہ ظہر کا وقت فضیلت کب سے کب تک ہے؟ وقت فضیلت. اچھا, پہلے تو ذرا ایک مشکل سا لفظ آتا ہے, پھر میں اس کو آسان کر دوں گا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن توضیح المسائل میں کیا ہے کہ اس کا وقت اول ظہر سے شروع ہوتا ہے. یعنی وقت فضیلت اول یعنی زوال سے شروع ہو جائے گا, اور جب شاخص کا سایہ 2/7 ہو جائے تو اس کا وقت فضیلت ختم ہو جائے گا. یعنی شاخص کہتے ہیں وہ لکڑی یا کوئی بھی چیز جو زمین میں اوقات نماز دیکھنے کے لیے گاڑی جاتی. جب شاخص کا سایہ 2/7 ہو جائے
یعنی 7 فٹ کی لکڑی اگر ہم زمین میں گاڑیں تو اس کا سایہ 2 فٹ کا ہو جائے. اچھا یہ آپ کہیں گے کہ بھئی اچھا یہ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے سال کے جو بھی روزانہ کے جو اوقات ہیں اس لحاظ سے ایک فرق آئے گا اس کے اندر. اب لیکن لوگ کہتے ہیں بھئی شاخص واخص کون ناپتا پھرے گا؟ ہمیں تو بس یہ بتائیے کہ ہم کب سے کب تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اول ظہر سے لے کر اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے تقریباً جو ایک ایوریج کیلکولیشن نکالی گئی ہے یعنی وہ ہے 1.5 گھنٹے کا وقت. یعنی اول ظہر سے لے کر 1.5 گھنٹے کے اندر اندر نافل ظہر کا وقت فضیلت ہے, یعنی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد اگر یہ وقت نکل جائے, یعنی آپ تاخیر سے پڑھ رہی ہیں وہ وقت نکل گیا, تو پھر وقت تو باقی رہے گا لیکن ثواب کم ہو جائے گا. یعنی پڑھ تو ابھی بھی آپ سکتی ہیں لیکن وقت فضیلت جب شاخص 2/7 یعنی تقریباً 1.5 گھنٹے کا, جو آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, چند منٹ کا فرق آ سکتا ہے سال کے اعتبار سے, دنوں کے اعتبار سے. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وقت فضیلت ظہر کا کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر سے شروع ہو جاتا ہے. ختم کب ہوتا ہے؟ جب تک کہ ظہر کا وقت اینڈ ٹائم, بالکل جب تک ظہر کی نماز پڑھی جائے گی اور اس سے پہلے نافلہ کا وقت رہے گا. اچھا اب اگر کوئی شخص کا یہ وقت گزر جائے, یعنی 1.5 گھنٹے کا وقت گزر گیا, تو ابھی تک کیا تھا؟ وقت فضیلت جب تک باقی ہے اس کا تب تک حکم یہ ہے کہ پہلے نافلہ پڑھو اور اس کے بعد نماز ظہر پڑھو. لیکن اگر یہ شاخص 2/7 سے آگے گزر جائے یا 1.5 گھنٹہ اوپر ہو جائے, اول ظہر سے لے کر 1.5 گھنٹہ, تو پھر الٹا حکم ہو جائے گا. پھر مستحب یہ ہے کہ واجب نماز پہلے پڑھو اور اس کا نافلہ بعد میں پڑھو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت آسان ہے. یعنی جب تک اس کا وقت فضیلت باقی تھا نافلہ ظہر کا, تب تک آپ کو حکم تھا کہ پہلے نافلہ پڑھو پھر واجب نماز پڑھو. اگر یہ وقت فضیلت گزر گیا, اب حکم مستحب یہ بن جائے گا کہ پہلے اپنی واجب نماز پڑھو اور نافلہ ظہر کو اس کے بعد پڑھو. حکم تبدیل ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد آ جائیے نافلہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو دیکھیے نافلہ عصر کا وقت بھی اول ظہر سے ہی شروع ہو جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے اور یعنی نافلہ ظہر پڑھیں گے, پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے, لیکن شروع اس کا وقت ہو چکا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ آپ کی مجبوری کہ آپ کو وہ پہلے پڑھنی ہے, عصر کی نماز ظہر سے پہلے تو نہیں پڑھ سکتے. تو شروع ہو جاتا ہے اول ظہر سے ہی, اور پھر یہ وقت چلنا شروع ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد آپ ظہر کے نافلہ پڑھیں گی, پھر ظہر کی نماز پڑھیں گی, پھر عصر کے نافلہ پڑھیں گی, پھر نماز عصر پڑھیں گی. اور یہ ختم کب ہوگا؟ یہ ختم اس وقت ہوگا کہ جب تک خود نماز عصر کا وقت, یعنی نماز عصر جس وقت قضا ہونے لگے گی اس وقت نماز عصر سے پہلے جتنا وقت بنتا ہے بس وہی اس کا آخری وقت ہے. جیسے ظہر میں تھا ویسے ہی تقریباً یہ عصر کی بھی بات ہے. اچھا اب آ جائیے عصر کا وقت فضیلت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ تو عصر کا وقت فضیلت ہوتا ہے اول ظہر سے شروع, اور یہ اس وقت تک چلتا ہے جب تک شاخص کا سایہ 4/7 نہ ہو جائے. اب آپ پھر کہیں گے پہلے 2/7 میں مصیبت جائی ہوئی تھی, ابھی 4/7 آ گیا. یعنی 7 فٹ کی لکڑی زمین میں گاڑیں تو سایہ 4 فٹ کا ہو جائے. اب پھر وہی سوال ہوگا کہ بھائی ٹائمنگز میں بتائیے ہمیں, یہ کون سی لکڑی وکڑی گاڑتے پھریں گے؟ تو اس کی بھی کیلکولیشن ایوریج تقریباً یہ بنتی ہے, چند منٹ کا فرق آگے پیچھے ہو سکتا ہے, اور وہ ہے اول ظہر سے 3 گھنٹے تک کا دورانیہ. اول ظہر سے 3 گھنٹے, یعنی مثلا 1 بجے بالفرض اگر ظہر کا وقت آتا ہے تو 4 بجے تک نافلہ عصر کا وقت فضیلت چل رہا ہوگا. یعنی مستحب یہ ہے کہ اگر 3 گھنٹے کے اول ظہر سے لے کر 3 گھنٹے کے دوران یہ وقت فضیلت نافلہ عصر چل رہا ہے, اس میں اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو مستحب یہ کہ پہلے نافلہ عصر پڑھیں اور اس کے بعد پھر واجب نماز عصر پڑھیں.
لیکن اگر یہ 3 گھنٹے کا وقت گزر گیا، مثلا آپ شام کے 5 بجے پڑھ رہی ہیں، 5:30 بجے یا پڑھ رہی ہیں، 5:45 بجے پڑھ رہی ہیں، تو پھر مستحب یہ ہو جائے گا کہ پہلے نماز عصر واجب پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر نافلہ بعد میں پڑھا جائے، یعنی حکم وہ الٹا ہو جائے گا، وہی ظہر والا حساب۔ تو ظہر کا نافلے کا وقت تقریباً 1.5 گھنٹے تک ہوتا ہے اول ظہر سے، اور عصر کے نافلے کا وقت فضیلت تقریباً 3 گھنٹے کا ہوتا ہے اول ظہر سے۔ اور یہ اگر وقت فضیلت نکل جائے تو پھر حکم یہ بنتا ہے کہ واجب نماز پہلے پڑھو اور اس کے بعد پھر نافلہ پڑھو۔ نہیں، نافلہ کی ہوگی، اور ہاں وہ قضا کا تو بھی میں بتا رہا ہوں کہ وہ قضا کب ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تو وقت فضیلت گزرا ہے، قضا نہیں ہوا ہے نافلہ۔ قضا کب ہوگا؟ جب وہ آپ پورا ٹائم ختم ہو جائے گا تب نافلہ قضا ہوگا۔ مثلا کل جو گزر گئی اس میں آپ نے مثلا کوئی نوافل نہیں پڑھے اور آج پڑھنا چاہ رہی ہوں، وہ نوافل قضا ہو گئے، ان کو قضا کی نیت سے پڑھا جائے گا۔ اچھا ہاں، البتہ کب، ابھی اس کی بھی تفصیل آ رہی ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر مرد حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ مسجد میں ہم نماز جماعت پڑھنے گئے اور عام طور پر مساجد کے اندر اتنا وقت نہیں دیا جاتا کہ وہاں پر ہم نافلہ وغیرہ جو ہے وہ پڑھ سکیں، کیونکہ ہم گئے اس وقت دیکھا کہ بس ابھی ہم گئے تھے، وہاں پر اذان ہو رہی تھی، اذان کے فوراً بعد نماز ظہر شروع ہو گئی۔ ابھی ہمیں مستحب تھا کہ ہم 8 رکعت جو ہے وہ نافلہ ظہر پڑھتے، لیکن اس کا وقت نہیں بچا، اور ابھی نماز ختم کی، ذرا سی تعقیباتی ختم ہوئی تھی، تسبیح وسبیح پڑھی تھی کہ اس وقت بعد فوراً ہی اقامت وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، یا دوسری اذان مثلا اگر کسی جگہ ہو تو وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا وقت ہی نہیں بچتا کہ ہم نافلہ اثر پڑھتے، دونوں نمازیں ہو جاتی۔ تو اگر اس طرح سے ہم نہ پڑھ سکیں اور نماز جماعت پڑھنے جا رہے ہوں تو ظہر اور عصر کی تو دونوں نمازیں ہماری ہو گئی اور نافلہ ہم نے ایک بھی نہ پڑھی، تو بہت سے فتاوی میں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اب ان کو معافی الذمہ کی نیت سے انجام دے لیں، یعنی جو بھی ادا یا قضا ہو وہ خود کاؤنٹ ہو جائے۔ کچھ جگہوں کے اوپر قضا کا بھی آیا ہے کہ قضا کی نیت سے پڑھ لیں، یا معافی الذمہ کی نیت سے پڑھ لیں، معافی الذمہ۔ اور اگر کوئی شخص ظہر اور عصر کے نوافل کو ایک ساتھ بعد نماز ظہر اور عصر پڑھے تو بہت سے کچھ علماء اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو پھر قضا کی نیت سے بعد میں پڑھ لے، یا بغیر ادا و قضا کی نیت کے معافی الذمہ کی نیت میں ذرا آپ کو ایک احتیاط والا پہلو جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ظہر اور عصر کے واجب پڑھنے کے بعد اگر نافلہ دونوں کے بعد میں پڑھے جائیں 8 مثلا 16 رکعتیں، تو وہ اس کو بعد میں قضا کی نیت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نافلہ ہم نے پڑھنی شروع کی، ہم نے سوچا کہ ابھی 5 منٹ ہیں، چلو ہم نافلہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اچانک سے نماز جماعت قائم ہونے لگی، تو کیا ہم نافلہ توڑ کر نماز جماعت میں شامل ہو جائیں؟ تو جی ہاں، نماز نافلہ کو توڑ کر نماز جماعت میں شامل ہوا جا سکتا ہے، اور بعد میں یہ جو نافلہ آپ نے چھوڑ دیے تھے درمیان میں، وہ تو ختم ہو گئے، ظاہر ہے ٹوٹ گئی نماز، آپ نے دوسری نماز پڑھنی شروع کر دی، تو معافی الذمہ کی نیت سے بعد نماز جماعت ان نافلہ کو انجام دے لیں۔ اچھا، اب آ جائیے نافلہ مغرب کب شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے ابھی ظہر عصر کے نافلہ کی ہم نے بات بتا دی، اب نافلہ مغرب کب شروع ہوتا ہے۔ نافلہ مغرب نماز مغرب کے وقت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نماز مغرب پہلے پڑھی جائے گی۔ تو آپ نے ابھی سنا تھا کہ رات کی نمازوں کے نافلہ واجب نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، پہلے نماز مغرب پڑھیں گے اور اس کے بعد نماز مغرب کی 4 رکعت نافلہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کا وقت کب تک رہے گا؟ اس کا بھی وہی اصول ہے، اس وقت تک اس کا وقت رہے گا نافلہ مغرب کا جب تک کہ مغرب پڑھی جا سکتی ہے، اور مغرب سے پہلے مغرب پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد اتنا وقت ہو کہ یعنی اس کا وقت ہے آدھی رات۔ ابھی خیر اس کی بھی کیلکولیشن آئے گی، یعنی مغرب جس وقت قضا ہونے لگتی ہے یا قضا اور ادا کے بغیر اس کے بعد پڑھی جاتی ہے آدھی رات کے بعد، تو اس وقت تک اس کا وقت رہتا ہے۔
لیکن اس کا وقت فضیلت بھی تو ہوگا نا. نافلہ مغرب کا وقت فضیلت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا؟ تو شروع تو ہوتا ہے اول مغرب سے. جیسے ہی نماز مغرب کا وقت آیا نافلہ مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا. لیکن ظاہر ہے ہم پہلے مغرب پڑھیں گے اس کے بعد نافلہ مغرب پڑھیں گے. لیکن یہ وقت فضیلت اور یہ چلے گا کب تک؟ آدھی رات تک. آدھی رات تک چلے گا. یعنی جب تک نماز مغرب اور عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے مختار کو، یعنی جو بھی شخص اختیاری حالت میں ہو، اور جو مجبور ہے وہ آدھی رات سے لے کر فجر تک مغرب اور عشاء پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال وہ تو ہم نے نمازوں کے جب واجب کے احکام بیان ہوئے تھے اصل نمازوں کے، تو اس کے اندر ہی ساری تفصیل آئی تھی. لیکن ابھی ہم کہہ رہے ہیں نافلہ مغرب کا وقت فضیلت کب شروع ہوتا ہے. تو شروع تو ہو جاتا ہے مغرب سے ہی. یہ کب تک چلے گا؟ اس کو کہا جاتا ہے زوال حمرہ مغربیہ تک چلے گا. یہ وہی شاخص والا مسئلہ آپ کے ساتھ پھر یہاں اس سے بھی زیادہ مشکل آ گیا. جی ابھی یہ سن لیجئے ذرا پہلے. تو زوال حمرہ مغربیہ تک چلے گا. زوال حمرہ مغربیہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ سرخی جب تک ختم نہ ہو جائے جو مغرب کی طرف سے سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی. یعنی جس وقت سورج غروب کرتا ہے نا تو وہ سرخی ختم ہونے لگتی ہے مغرب سے. جب وہ سرخی مکمل ختم ہو جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حمرہ مغربیہ کا زوال ہو گیا. حمرہ یعنی سرخی، مغرب کی طرف سے جو سرخی ہوتی ہے جو ختم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتی، یعنی آسمان جو ہے وہ پورا تاریک ہو جاتا ہے. اور اس میں تقریباً یعنی اس کا وقت اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 50-51 منٹ لگتے، 50-51 منٹ. تو یعنی اول نافلہ مغرب کا جو وقت فضیلت ہے وہ اول مغرب سے شروع ہوگا اور 50-51 منٹ تک رہے گا. اور اس کے بعد اگر یہ اس دوران آپ نے پڑھ لی تو آپ پہلے تو نماز مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد نافلہ مغرب پڑھیں گے. لیکن اگر یہ 1 گھنٹہ ہو گیا مثلا، یعنی یہ وقت نکل گیا 51 منٹ، تو آپ ظاہر ہے نماز مغرب پہلے پڑھیں گی اور اس کے بعد اب نافلہ کا وقت فضیلت تو ہو گیا ختم. اب پھر حکم یہ ہے کہ پہلے نماز عشاء پڑھیں، پہلے نماز عشاء پڑھ لیں، کیونکہ اصلاً یہ ہے کہ نماز عشاء کا وقت فضیلت زوال حمرہ مغربیہ سے شروع ہو جاتا ہے. اب اس کا وقت جو وقت فضیلت ہے نافلہ مغرب کا یہ ہو گیا ختم. پڑھ ابھی بھی سکتی ہیں لیکن ثواب کم ہو گیا. اب حکم یہ ہے کہ اب زیادہ ثواب آپ کو لینا ہے تو پہلے نماز عشاء آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر نافلہ مغرب پڑھیں، پھر نافلہ مغرب پڑھیں. تو یہ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ ہو گیا نافلہ مغرب، یعنی ظہر کا نافلہ 1.5 گھنٹے تک وقت تھا، عصر کا نافلے کا 3 گھنٹے تک کا وقت تھا، نماز مغرب کے نافلے کا 50-51 منٹ کا وقت تھا. اب آ جائیے نافلہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے. نافلہ کا عشاء کا وقت بھی مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے پہلے نماز مغرب پڑھی جائے گی، پھر نافلہ مغرب پڑھا جائے گا، پھر نماز عشاء پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر نافلہ عشاء پڑھا جائے گا. اور اس کا وقت چلتا رہے گا اور آدھی رات تک چلے گا. وقت فضیلت کب تک رہتا ہے اس کا؟ دیکھیں نماز عشاء کے ختم ہونے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوگا. علماء یہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات سے پہلے اس کو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نماز عشاء کے بعد بلا فاصلہ نافلہ عشاء پڑھ لیا جائے، بلا فاصلہ. یہی وقت فضیلت ہے اس کا، بلا فاصلہ پڑھ لیا جائے. اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ رات کے 1/3 حصے تک اس کا وقت فضیلت رہتا ہے. کچھ علماء کا یہ بھی نظریہ 1/3 یعنی رات اگر 9 گھنٹے کی ہے تو 3 گھنٹے تک مزید نافلہ عشاء کا وقت رہے گا. اچھا جو نافلہ عشاء ہے نا اس کو نماز وتیرہ بھی کہا جاتا ہے. نماز وتیرہ جیسے صلاۃ اوابین نافلہ ظہر کو کہا جاتا ہے، اس کا بھی ایک نام ہے نافلہ عشاء کا. آپ نے نام اس طرح کے سنے ہوں گے، نماز وتر یا نماز وتر
اور نماز وتیرہ. نماز وتیرہ، وتیرہ کے معنی ہیں چھوٹا وتر. وتر اور چھوٹا وتر یا وتر. اچھا، نماز وتیرہ کی باقاعدہ فضیلتیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نظر میں نافلہ عشاء جو ہے یا نماز وتیرہ جو ہے، اس کی جو فضیلت ہے نماز شب کی جو نماز وتر ہے اس کی منزلت اس کی منزلت ہے. یعنی اگر نمازی نافلہ عشاء یعنی نماز وتیرہ کو انجام دینے کے بعد چل بسے، دنیا سے چلا جائے، تو دیکھا جائے تو اس نے بھی نماز شب نہیں پڑھی، ابھی تو نافلہ عشاء پڑھا تھا اس نے، یعنی صلاۃ وتیرہ نماز وتیرہ پڑھی تھی نافلہ عشاء. تو اگر وہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد چل بسا تو روایات میں یہ ہے کہ اسے نماز شب کی نماز وتر کا ثواب بھی مل جائے گا. یعنی اتنی اہم یہ نمازیں. اور خود ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے تھے کہ پیغمبر اسلام، ایک روایت یہ کہ اس نماز کو نہیں پڑھتے تھے کیونکہ وحی کے ذریعے انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ آج رات دنیا سے کوچ کریں گے یا نہیں کریں گے. البتہ پیغمبر دوسروں کو اس نماز کو پڑھنے کی بہت تاکید کرتے تھے. علل الشرائع کے اندر آپ دیکھیے گا شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے. خیر اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. اچھا، اب نافلہ عشاء کے اندر پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اور پہلی رکعت میں پہلی اور دوسری دونوں میں علماء فرماتے ہیں سورہ الحمد پہ اکتفا کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے نماز مستحب کے مسائل میں سنا تھا کہ نافلہ کے اندر بھی ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، یعنی جو یہ نوافل ہیں، ان میں صرف سورہ الحمد پہ بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، کوئی دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں. لیکن علماء، بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نافلہ جو عشاء ہے اس میں قرآن کی 100 آیتیں پڑھی جائیں. لیکن اگر کوئی شخص مثلا 100 آیتیں نہ پڑھنا چاہے تو شیخ عباس قمی نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ واقعہ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی جائے. یہ 2 رکعت کا نافلہ ہے نا، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ واقعہ، دوسری میں سورہ توحید. اور ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں خود ان دونوں سوروں کو نافلہ عشاء کے اندر پڑھتا ہوں. یعنی 5ویں امام بھی ان کو پڑھتے تھے. باقاعدہ فلاح السائل میں سید ابن طاؤس نے اس روایت کو نقل کیا. اچھا، یہ تو ہو گیا نافلہ عشاء. آپ نے اس کے بھی اوقات اور فضیلت کے اوقات وہ سب سن لی. اب آ جائیے، ایک بچتا ہے اب نافلہ فجر. نافلہ فجر کب شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے، امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ واجب نماز سے بہت پہلے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کتنا پہلے ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں آدھی رات کے بعد. اچھا، خود آدھی رات کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، یہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا. آپ کہیں گے آدھی رات ہوتی، اس میں اختلاف کیا؟ نہیں، ایک اختلاف ہے. آدھی رات کے بعد، اچھا یہ آدھی رات کبھی 11:30 بجے آتی ہے، کبھی 11:45 بجے ہوتی ہے، کبھی 12 بجے ہوتی ہے. لوگ سوچتے ہیں آدھی رات سے مراد ہمیشہ رات 12 بجے. نہیں، اور اس کا کبھی زیادہ تر دنوں کے اندر یہ 11:30 بجے بھی ہوتی. تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری کہ آدھی رات کس کو کہتے ہیں. تو آدھی رات کے بعد 11 رکعتی نماز شب پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ وقت گزر جائے. مثلا 11:30 بجے اگر آدھی رات ہوتی اور 11 رکعت نماز پڑھنے میں مثلا 10 منٹ لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ پھر 11:40 پر نافلہ فجر پڑھ سکتے ہیں. رات کے 11:40 پر. یعنی یہ میں مثال آپ کو دی. البتہ امام خمینی یہ فرماتے تھے احتیاط اسی میں کہ فجر کاذب سے پہلے اس کو نہ پڑھا جائے. یعنی 15-20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نماز فجر سے پہلے، ایک صبح کاذب کہلاتی. ہلکی سی آسمان پہ روشنی نمودار ہوتی جو غائب ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہلکی ہلکی روشنی شروع ہوتی ہے اور پھر وہ پھیلتی جاتی ہے.
اور اتنی پھیلتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے. تو پہلی فجر کاذب ہے, اس پہ نماز فجر نہیں پڑھی جا سکتی, فجر صادق کے اوپر نماز پڑھی جاتی. وہ فرماتے ہیں کہ فجر کاذب, احتیاط اسی میں کہ فجر کاذب کے وقت نافلہ فجر کو پڑھو. لیکن وہ فرماتے تھے کہ اگر اس کو نماز شب کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں اگر, یا اتنا وقت گزر جائے, تو آدھی رات کے بعد کبھی بھی نافلہ فجر پڑھا جا سکتا, اس کی اجازت ہے. امام خمینی فرماتے تھے. آقا کوئی فرماتے تھے نافلہ فجر کا وقت رات کے 1/6 حصے کے برابر, یعنی فجر سے مثلا 12 گھنٹے کی اگر رات ہے تو فجر سے 2 گھنٹہ پہلے نافلہ فجر کا وقت آ جائے گا, اور 9 گھنٹے کی رات ہے تو فجر سے 1.5 گھنٹہ پہلے نافلہ فجر کا وقت آ جائے گا. البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جیسے نماز مغربین آپ نے پڑھی, اب میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, نماز مغربین پڑھی, اس کے فوراً بعد ہم نے نماز شب پڑھ لی, یہ نماز شب نہ بھی پڑھی تو نماز شب پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت گزر گیا, مثلا 10 منٹ کا, تو اس کے فوراً بعد بھی آغا سیستانی کے فتوے میں نافلہ فجر پڑھا جا سکتا. دیکھیے کتنی آسانی, یعنی آپ نے نافلہ فجر کا 2 رکعت کا ثواب اسی وقت نماز مغربین کے 10 منٹ کے بعد ہی آپ نے حاصل کر لیا. تو اب کیا ہوگا کہ اگر وقت فضیلت فجر البتہ اگر نکلا, جی جتنے فجر سے بہرحال قریب پڑھا جائے گا نافلہ فجر اتنا ثواب تو زیادہ ہے, لیکن اس کا اصل وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی, یعنی نماز مغربین کے بعد جو جتنی دیر میں نماز شب پڑھی جاتی ہے وہ وقت اگر گزر جائے مزید 10 منٹ کا, تو اس کے بعد سے نافلہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ. اور لیکن زیادہ فضیلت اسی کے اندر ہے کہ جتنا فجر سے قریب پڑھی جائے گی اس نافلے کا ثواب زیادہ ہوگا. لیکن اگر نافلہ فجر پڑھنے میں آپ نے اتنی تاخیر کر دی, اچھا نافلہ فجر قضا کب ہوگا؟ نافلہ فجر قضا سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے, یعنی سورج اگر نکل آئے تو نافلہ فجر قضا ہو گیا. اور یہ بھی ہم نے نمازوں کے اوقات میں بتایا تھا کہ خود نماز فجر کا وقت فضیلت تقریباً 21 منٹ تک رہتا ہے. عام طور پر لوگ بالکل آخر وقت میں اٹھ کر سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, آخری 10 منٹ پہلے بھاگم دوڑ میں, تو اس وقت تک نماز فجر کا فضیلت کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. تقریباً 21 منٹ تک نماز فجر کی فضیلت کا وقت رہتا ہے. یعنی اگر آپ نے نماز فجر پڑھنے میں اتنی تاخیر کر دی کہ پہلے آپ کو ظاہر نافلہ فجر پڑھنا چاہیے تھا اور پھر نماز فجر پڑھنی چاہیے تھی, لیکن نماز فجر پڑھنے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز فجر کا وقت فضیلت نکلا جا رہا ہے, اب نافلہ پڑھنے جائیں گے تو فجر اپنے فضیلت کے وقت سے باہر ہو جائے گی. تو پھر حکم یہ ہے کہ اس وقت نماز فجر کو پہلے پڑھ لو اپنے وقت فضیلت میں, اور نافلہ فجر کو اس کے بعد پڑھو. تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اسے بالکل نماز شب کے ساتھ ملا کر 10 ستان روایت کے اندر باقاعدہ جملے آئے ہیں کہ نماز فجر کو, نافلہ فجر کو نماز شب کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے. تو ابھی آپ نے سنا کہ نافلہ فجر کب قضا ہوتی ہے؟ سورج نکلنے پر قضا ہوتی ہے. اچھا اب یہ تو نوافل کے آپ نے اوقات بھی دیکھ لیے, اس کو تھوڑا سا آپ اور ریویو کریں گے, ظاہر ہے بھی بہت سی چیزیں مکس ہو رہی ہوں گی, آپ ذرا گھر میں جا کے اس کی دوبارہ سے تیاری کریں گی تو بات واضح ہو جائے گی. اب نوافل ہی کے اندر نماز شب رہ گئی. نماز شب جو ہے اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو زیادہ مشہور علماء کے اندر نظریہ یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد سے لے کر اور نماز فجر تک نماز شب کا وقت رہتا ہے. آدھی رات کے بعد سے لے کر اور نماز فجر تک. اکثر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس آدھی رات کے بعد سے اس کے قائل ہیں وقت کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ البتہ مسافر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ابتدائے رات میں بھی پڑھ سکتا ہے, اور وہ شخص کہ جسے فجر سے پہلے اس کو اٹھ کر پڑھنا بہت دشواروں سے پتا ہے کہ میں دیر سے سو رہا ہوں, تھکا ہوا سو رہا ہوں, میں نہیں اٹھ کر پڑھ سکوں گا,
تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ تم ابتدائے رات سونے سے پہلے ہی نماز شب پڑھ کر سو جاؤ. وہ علماء جو کہ آدھی رات کے بعد کے قائل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان دو افراد کو وقت سے پہلے پڑھنے کی اجازت ہے. اچھا، ویسے روایات میں کہ نماز شب کو پڑھنے کا جو وقت فضیلت ہے وہ جتنا فجر سے قریب پڑھی جائے گی نماز شب کا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. یہ وقت فضیلت ہے جتنا فجر سے قریب پڑھی جائے. البتہ نماز شب پڑھنے کے 3 اوقات بیان ہوئے ہیں. ایک اس کا کہلاتا ہے ایک وقت اصلی، ایک تقدیم، ایک تاخیر. وقت اصلی، تقدیم اور تاخیر. وقت اصلی تو آدھی رات کے بعد سے، اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب اسی کے اندر ہے کہ اسے آدھی رات کے بعد پڑھا جائے، احتیاط مستحب. لیکن وہ آپ نے ابھی سن ہی لیا کہ آغا سیستانی فوراً بعد نماز مغربین بھی قائل ہیں اس کے کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی اس کا ثواب کم ہے اگر ابتدا میں پڑھ لیا جائے گا. تو جتنی فجر سے قریب پڑھی جائے گی آدھی رات کے بعد جتنی فجر سے قریب ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اچھا، اب آدھی رات کس کو کہتے ہیں؟ کب ہوگی آدھی رات؟ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ آدھی رات غروب آفتاب سے طلوع فجر تک کا جو بھی گھنٹے بنتے ہیں اس کا نصف کر لیجئے. یعنی جس وقت آج رات سورج غروب ہوگا یہاں سے گھنٹے گنتے ہوئے جائیں، اور جس وقت فجر کا اول وقت آئے گا اس وقت تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں اس کا نصف کر لیں. 12 گھنٹے کی رات ہے تو اس کا نصف کتنا ہوگا؟ 6 گھنٹے. یعنی مثلا شام کے 6 بجے اگر سورج غروب ہوا تھا اور صبح 6 بجے جو ہے وہ طلوع فجر ہو رہی ہے بالفرض، تو کیا ہوگا پھر؟ یہ 12 بجے رات کو آدھی رات ہوگی. طلوع فجر تو کچھ علماء تو اس کے قائل ہیں، تو یہ آپ کو خود کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ کتنے گھنٹے کی رات بن رہی ہے، اس کو 2 سے ڈیوائڈ آپ کریں گی، 2 سے تقسیم کریں گی تو پھر وہ آدھی رات بنے گی. آقا خود یہ فرماتے تھے کہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کے وقت کا نصف آدھی رات ہوتی. اب فرق ہو جائے گا نا، دونوں میں فرق ہے. ایک میں غروب آفتاب سے طلوع فجر کا نصف تھا، اور یہ جو دوسرا نظریہ ہے اس میں غروب آفتاب سے اگلے دن طلوع آفتاب کے وقت کا نصف ہے. تو دونوں کے اندر ایک فرق آ جائے گا دونوں اوقات کے لحاظ سے کہ آدھی رات کس کو کہتے ہیں. تو آقا خوئی کے مقلدین جو ہیں وہ آدھی رات جو ہے وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں اس کا آدھا کریں. اور یہ خاص طور پر نہیں، وہ اگر میں اس میں چلا گیا تو اور مسئلہ ہو جائے گا کہ مینا میں کتنی کب سے کب تک کا قیام حاجیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہاں اس مسئلہ یہ والا مسئلہ بہت کام آتا ہے. خیر لیکن اب میں چلا جاؤں گا تو مشکل ہو جائے گی، اس میں چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اچھا، اب وہ علماء خاص طور پر کہ جو کہتے ہیں کہ وقت اصلی وقت پہ ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ یا تو وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں یا وقت کے بعد پڑھیں، تقدیم یا تاخیر. یعنی کچھ علماء تو کہتے ہیں بھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، جیسے امام خمینی بھی کہتے تھے اور آیت اللہ خوئی بھی کہتے تھے کہ آدھی رات کے بعد شروع ہوگا. زیادہ مشہور نظریہ تو یہی ہے. تو چیز کیا بہتر ہے کہ وقت سے پہلے پڑھنے یا قضا کر کے پڑھیں؟ تو زیادہ رجحان اس میں ہے کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ وقت سے پہلے اس کو پڑھیں یا قضا کر کے پڑھیں تو زیادہ رجحان اس بات پہ ہے کہ قضا کر کے پڑھیں بنسبت اس کے کہ وقت سے پہلے اس کو پڑھ لیں. تو یہاں پر یہ والا مسئلہ دماغ میں رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال آغا سیستانی کے لحاظ سے تو تقریباً مسئلہ حل ہی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا وقت شروع ہو ہی جاتا ہے. ہاں، نماز مغرب آپ نے پڑھ لی اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں اس کو. اچھا، اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا نماز شفع اور نماز وتر کو 3 رکعتی نماز بنا کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی اس سے پہلے یہ والا مسئلہ آ چکا تھا کہ جی ہاں ایسا کیا جا سکتا. نماز شفع اور نماز وتر کو ملا کر 3 رکعتی نماز بنا کر پھر آخر میں پھر ایک سلام پہ ختم کریں گے اس کو.
بس کہ میں نماز شفع اور نماز وتر جو آخری 2 رکعت اور 1 رکعت ملا کے جو 3 رکعت ہو جائے گی، تو کہ ان دونوں کو میں ملا کر پڑھتی ہوں، شفع اور وتر کو ملا کر پڑھتی ہوں. ہاں دوسری نہیں، قنوت تیسری رکعت میں ہی جو ہے وہ پڑھا جائے. ہاں اس کے اندر دیکھیں دونوں طرح کی اس کے اندر، یہ تو میں نے ایک سہولت آپ کو بتائی ہے، لیکن یہ کہ اس کو زیادہ بہتر پھر بھی علماء یہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ نماز شفع کو الگ پڑھیں اور نماز وتر کو الگ پڑھیں. ٹھیک ہے، تو اور ایک سلام کے اوپر اس کو ختم کریں. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ سجدہ سہو وغیرہ واجب ہو جاتا ہے نماز میں، ہم پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا. بہت سے موارد ہیں جب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور ہم نے نوافل پڑھنا شروع کر دی، فوراً یاد آیا کرے مجھے تو سجدہ سہو کرنا تھا، تو کیا نوافل کو توڑ دیں اور سجدہ سہو پہلے کریں؟ تو جواب یہ کہ نہیں، نوافل کو توڑنے کی ضرورت نہیں، نوافل جاری رکھیں، مکمل کریں اور سجدہ سہو اس کے بعد انجام دے دیں، توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، ایک نوافل کی ادائیگی میں ایک اختیار آپ کے پاس ہے. وہ اختیار یہ ہے کہ جو چاہیں آپ، مثلا آپ چاہیں نافلہ فجر پڑھ لیں، اور ضروری نہیں کہ نوافل پڑھنے تو سارے نوافل ہی پڑھیں، یعنی نافلہ فجر آپ نے پڑھ لیا، نافلہ ظہر چھوڑ دیے، یعنی اختیار تو ہے، مستحبی تو ہے، تاکید ضرور ہے پڑھنے کی، لیکن چھوڑ دیا آپ نے. اور نماز نافلہ ظہر چھوڑ دیا لیکن عصر کے نافلہ پڑھ لیے، یعنی یہ نہیں کہ کیونکہ میں نے نافلہ ظہر نہیں پڑھا تو میں نافلہ عصر بھی نہیں پڑھ سکتی، یا میں نے نافلہ ظہر پڑھا تو میں نافلہ عصر بھی پڑھوں. یعنی کوئی اس میں آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے، کہ اختیار ہے کہ جو سا چاہیں نافلہ آپ چاہیں پڑھ لیں. اور جو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا 8 رکعت ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ نے نہ کہا کہ میں بس 6 رکعت، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے 8 رکعت نماز نافلہ ظہر نہیں پڑھی تو گویا پوری نماز ہی نافلہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. نہیں، 6 رکعت پڑھ لی، 6 رکعت سے بھی کم 4 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت سے بھی کم، یعنی آپ کے پاس اختیار ہے 2 رکعت پڑھ لی، یعنی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ثواب آ ہی جائے گا اس نافلے کا ایک حصہ بن کر. یعنی یہ نہیں کہ 8 نہیں پڑھے تو کچھ نہیں، آل اور ننس لا جسے کہتے ہیں، یا تو 8 یا پھر 0، نہیں، ایسا نہیں. جتنے چاہیں اس کے اندر سے آپ اپنے لیے انتخاب کر سکتی ہیں. نہیں، ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا پڑھا ہے آپ نے. یہ پورا کیسے مل جائے گا؟ مطلب سب 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے ہوں گے، پھر 8 رکعت کوئی نہیں پڑھے گا. لیکن یہ کہ بہرحال یعنی اختیار ہے آپ کو، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے 8 نہیں پڑھے تو کم پڑھے ہیں تو پھر کچھ بھی، یعنی ساری نمازیں غلط ہو گئی، یعنی پھر ایسا نہیں. اچھا، اب دیکھیے وہ الگ الگ ہے، مسافر کے لیے جو الگ ہے، لیکن نافلہ ظہر جو ہے وہ صلاۃ اوابین، اس کی روایات کے اندر جو ہے زیادہ تاکید آئی. اچھا، اب اس کے بعد ہے ایک اور جو باقاعدہ شریعت نے وہ الگ سے آپ کو اختیار دیا ہے کہ بعض نوافل میں کمتر رکعات پر بھی شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اختصار کر سکتے ہیں بعض نوافل میں. دیکھیے ابھی تو اس سے پہلے تو تھا، وہ تو اختیار تھا، جو جتنی بھی رکعتیں چاہو پڑھ لو، لیکن کچھ میں شریعت نے الگ سے حدیث کے اندر آپ کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ یہ کمتر پر بھی اکتفا کر سکتے ہو. اور وہ ہے نافلہ عصر. نافلہ عصر کی 8 رکعت کے بجائے شریعت نے کہا ہے کہ اس کو 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہو، اور 4 رکعتیں بھی اگر مشکل ہیں تو 2 رکعت کے اوپر بھی اکتفا کر سکتے ہو. یعنی باقاعدہ الگ سے حدیث کے اندر یہ بات خصوصیت کے ساتھ ایک اختیار دیا گیا. زیادہ فضیلت ثواب تو وہی ہے کہ 8 رکعت پڑھیں، لیکن اگر 8 رکعت نہیں پڑھنا چاہتے آپ، ایک تو یہ کہ ویسے اولاً ہی اختیار تھا، وہ ایک الگ ہے، وہ تو ایک عمومی اختیار تھا. یہاں شریعت نے نافل عصر کے لیے الگ سے ایک خصوصیت کہی گئی ہے کہ اگر تم 8 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے تو 4 پڑھ لو، اور 4 بھی نہ پڑھ سکو تو 2 رکعت کے اوپر اکتفا کر لو. اور دوسرا اختیار نماز شب کے اندر شریعت نے دیا ہے. باقاعدہ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ 11 رکعتیں نہ پڑھ سکو تو کم سے کم نماز شفع اور نماز وتر پڑھ لو، یعنی یہ 3 رکعتیں 2 اور 1 ملا کر، اور یہ بھی اگر نہ کر سکو تو کم سے کم نماز وتر کی 1 رکعت ضرور پڑھ لو.
یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہوا. اچھا، اب یعنی ان دو نمازوں کے اندر کمتر رکعات کے اوپر اقتصار کی شریعت نے اجازت دی. البتہ فضیلت اسی کے اندر رہے گی کہ آپ پوری رکعت ہی پڑھیں، 8 رکعت نافل اثر ہی پڑھیں اور 11 رکعت نماز شب ہی پڑھیں. زیادہ بہتر تو یہ کہ قضاء عمری ہی اپنی ادا کر لیں. تو بس وہ اس کا بھی حل بتائیں نا، یا تو ان سب کی آپ وہ پیسے اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کے جو ہے وہ مد وغیرہ دے دیں، آٹا وغیرہ غریبوں کو دے دیں. وہ جو آپ کو پورا اختیار ہے دونوں کا. اچھا وہ آپ، جی ہاں وہی تو میں نے کہا کہ اب وہ آپ کو اختیار ہے کہ جیسا بھی چاہیں اس میں کر سکتے ہیں. کیا نافلہ نماز میں سورہ الحمد پڑھنے کے بعد، ایک تو یہ ہے کہ زیادہ مستحب اور افضل تو یہی کہ پورا سورہ اس کے بعد ایک پڑھا جائے، یا یہ بھی اختیار ہے کہ صرف سورہ الحمد پہ اکتفا کر لیں؟ کیا نافلہ میں اس بات کا اختیار ہے کہ ہم چند آیتیں پڑھ لیں خالی الحمد کے بعد؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. یعنی سورہ الحمد پڑھنے کے بعد مثلا آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی شروع کر دی اور 10-15 ہی آیتیں آپ نے پڑھی تھیں، سورہ مکمل نہیں ہوا تھا، آپ نے چھوڑ دیا سورہ نامکمل. البتہ 2 سورے پھر بھی ایسے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے میں تفصیل بیان کروں گا اس کی، وہ آئے گا نماز غفیلہ کے مسائل کے اندر، کہ 2 سورے البتہ کہیں درمیان میں بیچ سے نہیں چھوڑے جا سکتے ہیں. اور وہ اگرچہ آپ نے سنا تھا اس سے پہلے مجھ سے مستحب نمازوں کے فقہی احکام کے اندر کہ خواہ مستحب نمازوں کے اندر نماز سورہ قل ہو اللہ احد یا سورہ قل یا ایھا الکافرون بھی اگر زبان کے اوپر بھولے سے اگر آ جائے تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، پھر اس کو مکمل ہی کرنا پڑے گا. تو وہاں یہ بیان ہوا تھا کہ نماز نافلہ کے اندر یہ والی سہولت ہے کہ یہ سورے بھی اگر زبان پر آ جائیں تو ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. یہ عمومی تو ایک مسئلہ ہے، لیکن آغا سیستانی کا فتویٰ اس وقت میں نے مکمل نہیں بتایا تھا. وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ مستحب نماز میں بھی اگر یہ سورت زبان کے اوپر ایک آیت بھی ان کی اگر آ گئی تو اس کو پھر درمیان سے نہیں چھوڑا جا سکتا. تو چند آیات کے اوپر اکتفا کیا جا سکتا ہے ایک ویسا، یعنی ان دونوں سوروں کو چھوڑ کر. باقی جتنے بھی سورے اگر آپ کوئی الحمد کے بعد دوسرا کوئی بھی سورہ پڑھنا چاہیں تو چند آیات پر بھی اکتفا کر کے درمیان سے چھوڑ سکتے ہیں نافلہ میں. لیکن افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے باوجود بھی کوشش یہ کریں کہ پورا ایک مکمل سورہ اس کے اندر پڑھیں. تو اگرچہ ابھی نافلہ نمازوں کے کچھ احکام ابھی اور باقی ہیں، اور امید یہی ہے کہ اگلی 2 نشستیں ہماری اور ہوں گی اس کے اوپر. اس میں نماز جعفر طیار پہ تو ایک پوری نشست ہوگی، پوری ایک نماز جعفر طیار کے فضائل اور مسائل کے اوپر. اور اس سے بھی پہلے ایک اور جو اگلی انشاءاللہ ہوگی اس میں نماز مستحب کے فقہی احکام اور نماز غفیلہ کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر مکمل کریں گے. اور ابھی میں اس وجہ سے اس وقت آپ کو ذرا جلدی بھی چھوڑ رہا ہوں 5 منٹ، کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولانا نادر صادقی صاحب وہ مسقط سے آج کل آئے ہوئے ہیں، مسائل فقہ میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، اور آغا سیستانی کے جو آفیشیل اردو سائٹ ہے اس پر اکثر وہ سوالوں کے جوابات آغا سیستانی کی طرف سے اس پر دیتے رہے ہیں. بہت بہترین شخصیت ہیں. تو اور وہ آپ کلاس انشاءاللہ لیں گے. تو اس وجہ سے ہم 5 منٹ پہلے اس گفتگو ختم کر رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.